خدا کا نام کافی ہے
نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس میں اسلام نے انسان کی رہنمائی نہ کی ہو۔ وہ خوشی کا موقع ہو، وہ غمی کا موقع ہو، وہ کاروبار ہو، وہ تجارت ہو، وہ لین دین ہو، وہ عبادت ہو، وہ معاشرت ہو، کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی نہ کی۔ ہر معاملے میں اسلام کے احکام ملیں گے۔ خوشی ایسے منانی ہے، غم ایسے منانا ہے، کاروبار ایسے کرنا ہے، تجارت ایسے کرنی ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے۔ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ اور آج کا دن جو ہے یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، جس کو عام طور پر قربانی والی عید کہتے ہیں۔ مسلمانوں پہ اللہ رب العزت نے دو خوشیاں، دو دن رکھے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینے کے جو لوگ ہیں وہ کسی دن خوشیاں مناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج ان کی خوشی کا دن ہے، آج ان کا میلہ ہے، تہوار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو دو دن خوشیوں کے دیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے یہ رمضان کے مہینے کو گزارنے کے بعد آتی ہے، یعنی پورا مہینہ بندہ روزہ رکھتا ہے، پھر اس کے انعام کے طور پر اللہ رب العزت خوشی منانے کا حکم دیتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ عید الاضحیٰ کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے تو یہ جو قربانی ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے۔ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، حضرت حابیل اور قابیل کا قصہ آتا ہے کہ دونوں نے قربانی کی۔ حابیل علیہ السلام نے مینڈھے کی قربانی کی اور قابیل نے زرعی اجناس جو ہے غلہ وغیرہ اس کی قربانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک معمول یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کی جگہ پہ ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہاں جس شخص نے قربانی کرنی ہوتی تھی وہ اپنا مال یا غلہ یا جانور وہ وہاں باندھ دیتا تھا، وہاں رکھ دیتا تھا۔ تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ تو جس کی قربانی کو آگ نے جلا دیا اس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور جس کے سامان کو، جس کی قربانی کو اس آگ نے نہیں جلایا وہ قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت حابیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کو آگ نے جلا دیا اور قابیل کی قربانی کو آگ نے نہیں جلایا۔ تو قابیل کی قربانی جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔
قربانی جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک ہے، اور ہماری یہ جو موجودہ شکل ہے اسلام کے اندر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بچے کو قربان کر دو۔ مشہور قصہ ہے، ہر سال جو ائمہ ہیں وہ مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، تو اس بچے کی جگہ پہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ جنت سے ایک مینڈھا آیا، ایک دمبا آیا، اس کو ذبح کیا گیا، پھر وہ سنت جاری ہو گئی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے۔ اللہ کے پاس تقویٰ جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے، نہ خون جاتا ہے، کوئی چیز نہیں جاتی۔ جانور کمزور ہو، موٹا ہو، لاکھوں کا ہو، ہزاروں کا ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کے پاس نہیں جاتی۔ انسان کے دل کے اندر جو تقویٰ ہے، جو خواہش ہے، جو اللہ کی رضا کی اس کے اندر جو جستجو ہے، وہ اللہ تک پہنچتی ہے، بس باقی کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ اس امت پر تو اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، پہلے قربانی پہ آگ گرتی تھی، اس کے دو اس میں پہلو تھے۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ فوراً پتہ چل جاتا تھا جی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کے بارے میں یہ پتہ چلے اس کی قربانی نہ قبول نہیں ہوئی، تو اس کی معاشرے میں کیا عزت رہے گی۔ اور دوسرا کیا ہوتا تھا، جس مال پہ آگ جب گرتی تھی وہ مال ضائع ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، جل جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ احسان فرمایا، کسی کو نہیں پتا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی، یہ اللہ پاک جانتے ہیں۔ سب کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری قربانی قبول ہو گئی، فلاں کی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے اپنے پاس معاملہ غیب کا فرما دیا۔ اب کسی کو یہ کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جی فلاں کی قربانی صحیح نہیں ہے، فلاں کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا، ذبح کرو اللہ کے نام پہ، پھر خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، محلے والوں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں دیا اس کو اپنے لیے حلال کر دیا کہ کھاؤ اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاس تو صرف تمہاری نیت پہنچتی ہے، تقویٰ پہنچتا ہے بس۔ اور ہر معاملے میں ایسا ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ رب العزت کے بعد اس کی نیت پہنچتی ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو کام ٹھیک ہے۔ اور قربانی تو ویسے بھی تقاضا کرتی ہے صاف نیت کا۔ یہ جب ہم دمبے پہ یا بیل پہ یا گائے پہ چھری پھیرتے ہیں، اس وقت انسان یہ تصور کرے کہ میں اس دمبے پہ چھری نہیں پھیرتا، میں تو اپنی خواہشات پہ چھری پھیرتا ہوں۔ اب میں نے اپنے نفس پہ چھری پھیر دی، اب میری باقی زندگی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزرے گی۔ اس مسجد میں نماز کا وقت جو ہے وہ ٹھیک 7:30 بجے ہے، انشاءاللہ 7:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا قربانی کا مقصد یہ ہے کہ دل میں تقویٰ پیدا ہو، خوف پیدا ہو، اللہ کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کہ جب اللہ رب العزت حکم دے، اللہ کے نبی حکم دے، اپنا جان، مال، تن، دھن سب قربان کر دیا جائے۔ ایک غزوے کے اندر حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مال کی درخواست کی، مال لے کے آؤ، حکم دیا۔ تو ہر صحابی اپنی استطاعت کے مطابق لے کر آیا۔ ایک صحابی بڑے غریب تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا۔ انہوں نے ایک یہودی سے کہا کہ جی میں تمہارے باغ میں پانی دیتا ہوں، اس کے بدلے کیا دو گے؟ اس نے کہا جی 1 سیر کھجوریں دوں گا۔ 1 سیر کھجوریں 1.25 کلو تقریباً۔ وہ ساری رات اس یہودی کے باغ کو پانی دیتے رہے۔ صبح مزدوری کے طور پر اس نے 1 سیر کھجوریں دی ان کو۔
تو وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو منافقین نے بڑا مذاق اڑایا کہ جی یہاں تو جنگ ہے، ہزاروں لاکھوں کی ضرورت ہے، یہ ایک سیر کھجوروں سے کیا ہوگا، یہ ایک سیر کھجوروں سے کیا ہوگا اس سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سامان مختلف لوگ لے کر آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک سیر کھجوروں کو اس سامان کے اوپر بکھیر دو، ایسی برکت والی یہ کھجوریں ہیں، اس کو ان سامان کے اوپر بکھیر دو ان کھجوروں کو۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے، پورا سامان۔ روایات میں آتا ہے آپ نے دیواروں پہ ہاتھ یوں پھیرتے تھے، ہاتھ نا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ دیوار پہ ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں؟ فرمایا عورتوں کی عادت ہوتی ہے سوئی جو ہے وہ کام کے بعد دیوار پر، زمانے میں مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں تو مٹی کی دیوار میں سوئی لگا لی، ایسا نہ ہو میرے گھر میں کوئی سامان رہ جائے۔ یہ قربانی کی مثالیں ہیں۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے کر آئیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے، آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑے گی تو آپ میرے بچے کو آگے کر دینا، نیزے کے آگے۔ یہ ہے قربانی کہ میرے بچے کو تیروں کے آگے کر دینا، نیزوں کے آگے کر دینا، ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کرنا۔ ہماری قربانی تو بڑی آسان ہے، اللہ رب العزت نے آسانی والا معاملہ کر دیا کہ جو صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ قربانی کر دے اپنی حیثیت کے مطابق۔ قربانی تو صحابہ اکرام نے دی ہے، اللہ کے نبیوں نے دی ہے، اللہ والوں نے دی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے یہ بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے، پھر دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ پاک مجھے اب اولاد دیں، وارث دیں مجھے آپ۔ تو بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ انتہائی حسین و جمیل تھے اور جوان تھے جب بادشاہ نے قتل کرا دیا، اور جس وقت قتل کرایا حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، بوڑھے تھے۔ تو یہ آزمائشیں، یہ قربانیاں، یہ تو اللہ کے انبیاء اکرام پر آئی ہیں۔ اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم قصہ سنتے ہیں نا، اسماعیل علیہ السلام بھی بڑھاپے کی اولاد تھے اور حکم ہوا ان کو ذبح کر دو۔ اولاد کو ذبح کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ ہے قربانی۔ چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، حکم ہوا مکہ میں چھوڑ دو، جنگل میں چھوڑ دو، بیاباں میں۔ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، وہ جگہ آج بھی بیاباں ہے۔ مکہ جو ہے اس سے باہر آج بھی بیاباں ہے۔ وہ اس زمانے کے اندر آج سے تقریباً 5000 سال پہلے حکم ہوا چھوڑ دو، بیوی کو اور بچے کو یہیں چھوڑ دو۔ کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے گئے؟ اللہ کے بھروسے پہ۔ اور پھر جب بندہ اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے نا، اللہ رب العزت قدر کرنے والے ہیں، پھر اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر ایسا اس کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا، نسلوں تک جاری کر دیا، قیامت تک جاری کر دیا۔ بی بی ہاجرہ جو ہے وہ بچے کے لیے پانی کے لیے پیاس کی وجہ سے کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی تھی۔ صفا اور مروہ دو الگ الگ پہاڑیاں ہیں، ایک پہاڑی پہ جاتی تھی، شاید وہاں سے کوئی قافلہ آتا ہو تو میں اس کو آواز دوں بچہ پیاسا ہے، پھر وہاں سے اضطراب کی حالت میں اتر کے دوسری پہاڑی پہ چڑھتی تھی، پھر وہاں دیکھتی تھی کہ شاید اس طرف سے کوئی قافلہ آتا ہو، پھر واپس آتی تھی اس طرف۔
ماں تھی نا تو اضطرار کی حالت میں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے اپنی ایڑیوں کو رگڑتے تھے، پاؤں کو جیسا بچہ رگڑتا ہے نا۔ تو پھر اس مقام سے یہ چشمہ جاری ہوا جس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ یہ زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، اور زمزم کا مطلب ہے رک جا۔ تو بی بی ہاجرہ نے جب دیکھا کہ وہ بچے کے پاؤں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے، تو آپ نے بچے کو بھی پانی پلایا، خود بھی پانی پلایا، اور وہ پانی اتنی تیزی سے پھیلنے لگ گیا۔ تو بی بی ہاجرہ نے اس کو کہا زمزم، یعنی رک جا، یہی رک جا، پھیلو نہیں، رک جاؤ۔ تو پھر وہ جس حدود کے اندر وہ پھیل چکا تھا وہ وہیں رک گیا، اور اللہ رب العزت نے ایسا قبول فرمایا قربانی کو کہ آج بھی بلکہ قیامت تک جتنے حاجی حج کے لیے جائیں گے وہ جب تک صفا اور مروہ پہ دوڑ نہ لگا لیں بی بی ہاجرہ کی طرح، ان کا حج نہیں ہوگا۔ عبادت تو اللہ کی کرنے جا رہے ہیں نا، لیکن اللہ نے قربانی کو ایسا قبول کیا کہ قیامت تک جو حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہیں لگائے گا اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایسی اللہ رب العزت نے قربانی کو قبول کیا، اور آب زمزم جو ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے وہاں کا زیارت کروائی ہے وہ جانتے ہیں وافر پانی ہے، اتنا پانی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ جگہ جگہ سعودین حکومت نے ٹوٹیاں لگا دی ہیں، کولر لگا دیے ہیں، بے بہار پانی ہے جو کہ ایک کنویں سے نکلتا ہے صرف بس۔ اور میں نے کہیں پڑھا کہ اس کو 24 گھنٹوں کے اندر صرف 4 منٹ کے لیے بند کرتے ہیں، بس 4 منٹ کے لیے 24 گھنٹے پمپ لگے جو 24 گھنٹے اس کا پانی نکالتے ہیں، صرف 4 منٹ بند ہوتا ہے تو وہ کنواں دوبارہ اپنے لیول پہ آ جاتا ہے، اور تقریباً 5000 سال سے وہ پانی نکل رہا ہے۔ اہل مکہ بھی پیتے ہیں، اہل مدینہ بھی پیتے ہیں، پوری دنیا کے اندر حاجی لے کے جاتے ہیں، اور وہ پانی ایسا صاف ہے کہ اس میں کوئی کچرا یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، مجھے اللہ رب العزت نے وہاں کی زیارت کی، میں 2012 میں عمرے پہ گیا، تو جیسا کہ حاجی یا عمرے والے لے کے آتے ہیں پانی کی بوتل، تو وہ پلاسٹک کی بوتل میں پانی تھا۔ 4 سال کے بعد بھی اس پلاسٹک کی بوتل کے اندر نہ پانی میں بو پیدا ہوئی، نہ پانی کا رنگ تبدیل ہوا، نہ اس کے اندر کائی لگی 4 سال کے بعد۔ اور ویسے اگر پانی جو ہے یہ پانی اس کو بوتل کے اندر ڈال دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ 10 دن زیادہ حد 20 دن اس میں بو بھی پیدا ہو جائے گی، اس میں کائی بھی لگ جائے گی۔ تو 4 سال تک میرے پاس وہ پانی رہا اسی بوتل کے اندر، نہ اس کو کھول کے ہوا لگوائی، اور نہ 4 سال کے اندر اس میں بو پیدا ہوئی، اور نہ اس میں کائی پیدا۔ ایسا زندہ پانی ہے، ایسا پانی ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں اس کو کسی اور پانی میں ملاؤ تو یہ اس پانی کو بھی اپنے جیسا کر لیتا ہے، اس کی تاثیر بھی آب زمزم جیسی ہو جاتی ہے۔ ایسا اللہ نے زندہ پانی بنایا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی قبولیت تھی جو اللہ نے اس مخلوق کو دکھایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی جو آزمائش تھی، جب ابراہیم علیہ السلام اس میں پورا اترے تو پھر اللہ رب العزت نے اس قربانی کو جاری کر دیا۔ قیامت تک جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا، اللہ نے اس کو مال دیا ہوگا، وہ قربانی کرے گا ہر سال۔ اور اتنی اس کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال ہو، وہ قربانی کی استطاعت ہو اس میں، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عبادت گاہ کی طرف، ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، ہمارے پاس نہ ہے وہ کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور اس نے قربانی نہیں کی۔ اتنی سخت وعید ہے۔ آج 21ویں صدی ہے نا، تو آج فتنے بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ سوشل میڈیا اور فیس بک اور فلاں اکثر تحریریں ملتی ہیں کہ جی قربانی پہ اتنا جانور کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دو۔
اور جو کچے ذہن کا ہوتا ہے نا، اس میں بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ میں 1,00,000 کا جانور دوروں میں 2,00,000 کا جانور دوروں، میرے پڑوس میں غریب ہے، میں اس کو کیوں نہ دے دوں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، جوان بالغ۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا نفس آپ کے حوالے کر دیا، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ اس مجلس کے اندر ایک غریب صحابی موجود تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رسول اللہ، میری شادی اس کے ساتھ کروا دیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ حق مہر ہے دینے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جب اپنے گھر دیکھ کے آؤ۔ وہ گھر دیکھ کے آئے، کہنے لگے ایک چادر ہے، وہ میں باندھتا ہوں لنگی کے طور پر، وہ آدھی میں دے سکتا ہوں۔ یعنی اتنے غریب تھے کہ گھر میں کوئی چیز نہیں تھی حق مہر دینے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آدھی چادر تو نہ تمہارے کام کی نہ اس کے کام کی، کچھ کھجوریں ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ کھجوریں بھی نہیں ہیں، حالانکہ عرب میں کھجوریں ہر گھر میں ہوتی تھیں۔ یعنی غربت کا یہ عالم تھا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں قرآن یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ 2 صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ان 2 صورتوں کے حق مہر کے عوض، یعنی تم یہ 2 صورتیں اس عورت کو یاد کراؤ گے۔ غربت کا یہ عالم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال بھی قربانی کی۔ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال حیات رہے۔ آپ نے 10 سالوں میں ایک سال بھی ایسا نہیں ہے جس میں قربانی نہ کی ہو۔ ان 10 کے 10 سالوں میں قربانی کی، اور بعض مواقع پر تو 1 سے زائد جانوروں کی قربانی کی، حالانکہ اس وقت مدینے میں غربا کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آج کہتے تھے نہیں جی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریبوں کو دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قربانی جس پہ واجب ہے وہ غریب کو کروڑوں روپے بھی دے دے، یہ فرض اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس مال تھا، تم نے قربانی کیوں نہیں کی؟ غریب کی مدد فرض نہیں ہے، وہ اس وقت ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہوں، آپ کے فرائض پورے ہیں، آپ بے شک مدد کریں، بلکہ کرنی بھی چاہیے۔ لیکن قربانی کو چھوڑ کے غریب کی مدد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ جو چیز اس کے ذمہ فرض ہے، واجب ہے، وہ اس نے سب سے پہلے کرنی ہے، اس کے بعد پھر نفلی عبادت کرنی ہے۔ تو جس کو اللہ نے مال دیا ہو، 3 دن ہے قربانی کے، آج کا، کل کا اور پرسوں کا۔ جس کو اللہ نے مال دیا وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ پہلے دن کر لے سب سے افضل ہے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن۔ غریب کو پیسے دینا یہ قربانی کا نعم البدل نہیں ہے۔ جو لوگ آج ہم سے یہ کہتے ہیں نا غریب کو پیسے دے دو، قربانی نہیں کرو، کل وہ کہیں گے نماز نہ پڑھو، غریب کو پیسے دے دو، حج نہ کرو، غریب کو پیسے دے دو، زکوٰۃ نہ دو، غریب کو پیسے دے دو۔ یہ 5 اسلام کے مستقل ارکان ہیں، یہ جس پہ واجب ہے قربانی، ہر شخص پہ واجب نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس پہ واجب ہے، تو جس میں یہ قربانی واجب ہے پھر اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ جی قربانی کی جگہ پہ کسی غریب کو دے دو۔ اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا ہے، یہ قربانی ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، نماز کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ نیت اس کی اس طرح ہے کہ 2 رکعت نماز واجب مع 6 زائد تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ جس شخص کو یہ نیت نہ آتی ہو، دل میں ارادہ کر لے کہ جو امام کی نیت ہے وہی میری نیت ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ نیت ارادے کا نام ہے۔ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے نماز کی طرح، معمول کی طرح، پھر ثنا پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں کہیں گے زائد، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر امام سورہ فاتح پڑھیں گے، 7 کوئی سورت ملائیں گے،
اس کے بعد معمول کے مطابق سجدہ اور پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے. اس کے بعد امام جو ہے تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ کی، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے اور پھر 3 زائد تکبیریں کہیں گے. یعنی اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. اور جب چوتھی دفعہ وہ کہیں گے اللہ اکبر تو رکوع میں چلے جانا ہے. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوں گی زیادہ، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوں گی. ہم آ لیں گے رک جائیں.